اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خرقل جو بادشاہ تھا، اس نے کچھ مسلمان لوگوں کو قیدی بنایا. اس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو جس وقت اس نے ہر ایک کے چہرے پر نظر ڈالی تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ عیسائیت کو اختیار کریں. آپ نے فرمایا کہ میں تو دین اسلام کا پیروکار ہوں، میں عیسائیت کو کیسے اختیار کروں؟ کہا اگر آپ عیسائیت کو اختیار کر لیں تو ایک انعام آپ کو یہ ملے گا کہ میں بادشاہ ہوں، تو میں بادشاہ ہو کر اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ کے ساتھ شادی کر دوں گا. تو ایک کام یہ کریں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. اور دوسرا، جس ریاست کا میں بادشاہ ہوں، جس سلطنت کا میں بادشاہ ہوں، اس کے اندر میں آپ کو شریک کر لوں گا. میں بادشاہ ہوں، اس بادشاہت میں آپ کی شراکت ہوگی، آپ شریک ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی استقامت دیکھیے. ایک عیسائی بادشاہ کے سامنے آپ ڈرے نہیں. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جس ریاست کا تو بادشاہ ہے، یہ کتنی ایک ریاست ہے، اور اس میں تو مجھے شریک کرنا چاہتا ہے، لیکن میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے اور اس بادشاہت کے اندر تو مجھے شریک کرے، اور شرط تو یہ رکھ رہا ہے کہ میں عیسائیت کو اختیار کروں، تو میں مسلمان ہوں، میں اس حکومت کو اور اس بادشاہت کو جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہوں. میں اسلام کا پیروکار ہوں، ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں، بادشاہت کی ضرورت نہیں، اسلام ہمارے لیے مقدم ہے، ہم اسلام کو اختیار کرتے ہیں. اسی پر محدثین نے لکھا کہ ان پر تیر بھی برسائے گئے، سزائیں بھی دی گئی، اور بڑی لمبی ایک آزمائش سے گزرے، لیکن استقامت اس قدر اختیار کی کہ جب واپس آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ آپ نے دین کی خاطر استقامت اختیار کی ہے، دین کی خاطر مظالم کو برداشت کیا، جو ضمانت اس بات کی کہ انسان جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر اور بالایمان ہوگا. اور اگر صحابہ کرام کی تاریخ کو دیکھا جائے، ہم نے تو وہ آزمائشیں نہیں دیکھی، نہ ہم نے دین کے لیے ان مشکلات کو برداشت کیا. ہمیں تو مساجد ملی تو کارپیٹ بچھے ہوئے، مساجد ملی تو اے سی لگے ہوئے، گرمیوں کے اندر ہیٹر لگے ہوئے. ہم نے وہ مشکلات نہیں دیکھی جو صحابہ کرام نے دیکھی یا بعد والے طبقے نے دیکھی. صحابہ کرام کی مشکلات کیا تھی؟ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے. کہا کیا؟ آپ اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھائیں. پیٹھ سے کپڑا اٹھائیں. کہا کیوں؟ کہا وہ میں نشان دیکھنا چاہتا ہوں جو لوہے کے گرز سے آپ کی پیٹھ داغی گئی تھی اس جرم کے اندر کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، تو میں آپ کی وہ جلی ہوئی پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے والد حضرت یاسر، یہ پورا خاندان انہوں نے استقامت کی ایسی داستان رقم کی ہے. یہ خاتون کی غلامی میں تھے، لوہے کے جو راڈ ہوتے ہیں گرم کر کی پیٹھیں داغی جاتی تھی. حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، یہ وہ ہیں کہ ان کو 2 گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑے مخالف سمت میں دوڑائے گئے تو ان کا جسم درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا. اسلام نہیں چھوڑا. حضرت عمار بن یاسر کو آگ پر لٹایا گیا، اور ایک مرتبہ خود نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا تو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اسبرو اسبرو، فرمایا صبر کرو اے عمار بن یاسر، صبر کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اور اسی حضرات گرامی قدر مکہ کی تاریخ کے اندر ایک شخصیت ایسی بھی ہے جن کو نوکیلے کنکروں پر لٹا کر رسیوں سے باندھ کر کھینچا جاتا تھا، اور گلی کے اندر بچوں کو پتھر دے کر کھڑا کیا جاتا کہ اگر بلال یہاں سے گزرے تو اس پر پتھر برسانے ہیں. منو وزنی پتھر سینے پر رکھ کر تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سورج کے نیچے لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی گرمی میں سورج کے نیچے لٹایا جاتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی استقامت کے بعد جب موت کا وقت آیا تو آپ کی اہلیہ قریب بیٹھی ہوئی تھی، وہ رونے لگ گئی. تو آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ایک زندگی کا جو تعلق تھا
وہ ختم ہونے لگا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنے. آپ نے فرمایا میں تو پریشان نہیں ہوں کیونکہ میں نے جو زندگی گزاری ہے اس کے نتیجے میں مجھے یقین ہے اپنی اس موت کے بعد میں رسول اللہ سے بھی ملوں گا اور ان کے اصحاب اور ان کے احباب سے بھی ملاقات کروں گا. اور پھر فرمایا اس کے ساتھ خاتمہ بالخیر کا ایک اور سبب. ایمان پر موت کیسے ملے گی؟ فرمایا انسان ساری زندگی سچ کو اختیار کر لے، سچ بولے، اس کا اوڑھنا بچھونا اس کی پہچان بن جائے سچ. وہ بات کرے تو لوگ تصدیق کریں کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. اور وہ سچ صرف لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ رب کے ساتھ بھی سچا ہو جائے اور اس کے محبوب کے ساتھ بھی سچا ہو اور اس کے محبوب کے سینے پر نازل ہونے والی کتاب کلام مجید کے ساتھ بھی سچا ہو جائے. فرمایا یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا وہ سچ بن جائے تو سچا آدمی، فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے جو آدمی سچا ہوتا ہے سچ کے ساتھ رہتا ہے. فرمایا اللہ کریم اس کو ایمان پر موت عطا فرمائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں صحابہ حاضر ہیں، جہاد کے لیے جانا ہے اور نبی علیہ السلام کے دست کرم پر جہاد کے لیے بیعت ہو رہی ہے. اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر جس وقت نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا ہے؟ نئے نئے اسلام لائے تھے. فرمایا یہ مال غنیمت ہے اور یہ مال غنیمت دشمن جو اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے پھر یہ صحابہ کو ملتا ہے. انہوں نے کہا سرکار میں نے مال غنیمت کے لیے تو کلمہ نہیں پڑھا، میں نے تو کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ مجھے شہادت کی موت ملے، میری اس گردن پر تلوار لگے اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو رب کریم مجھ سے سوال کرے یہ کیا ہوا تو میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کروں کہ تیری خاطر اور تیرے محبوب کی خاطر جان دے کر آیا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اس بندے کی بات سچی ہے اور ڈائریکٹ ان سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تیری بات سچی ہے، تیرا عمل اگر تیری بات کی تصدیق کرے کہ جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے مال غنیمت نہ ملے، نیزہ آئے میری گردن میں پیوست ہو جائے اور اس طرح میری موت ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو میں جواب دوں کہ یا اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے جان کو قربان کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنی بات میں سچا ہے اور اس کا عمل اس کی بات کی تصدیق کر دے تو فرمایا پھر رب کریم اس کو اس کی سجائی کا اجر دے گا. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں جہاد کا آغاز ہوا. جب جہاد کا آغاز ہوا تو وہ بڑی جوانمردی سے لڑا. جب وہ جوانمردی سے لڑا تو بالکل نیزہ اسی جگہ آ کر لگا جہاں اس نے تمنا کی تھی اور جس بات کو اس نے اظہار کیا تھا کہ نیزہ مجھے گردن کے اندر لگے اور پھر اللہ کریم مجھ سے سوال کرے کہ یہ شہادت کیسے ہوئی، جان کیسے دی تو میں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر سکوں. اب صحابہ کرام نے جب اس کو تلاش کیا تو وہ بالکل اسی حالت میں ملا جس طرح وہ چاہتا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا الہی تیرا نبی اس بات پر گواہ ہے کہ اس نے بالکل سچ کہا تھا اور اس کی سچائی کی وجہ سے اس کی شہادت کو قبول فرما. اور ساتھ صحابہ سے فرمایا اپنی سچائی کی وجہ سے یہ ایمان کے ساتھ بھی گیا ہے اور خیر کے ساتھ بھی گیا ہے. اللہ نے اس کو خیر پر اور ایمان پر موت عطا فرمائی کیونکہ اس نے سچ بولا تھا. سچائی کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو وہ موت عطا فرمائی. اور پھر ایک اور عمل نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاتمہ بالخیر کے والے سے، فرمایا ایمان اور اخلاص یہ دو چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں اس کو ایمان پر اور خیر پر موت نصیب ہوتی ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ایمان اور اخلاص. اب ہم میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی مومن ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی مومن ہوں، لیکن یہاں ایمان ہے، ایمان کامل مراد ہے. کامل ایمان یعنی صرف زبان سے کلمہ طیبہ نہیں بلکہ اس کے تقاضے، صرف ایمان کا اظہار نہیں بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. تو فرمایا ایمان اور اخلاص کے ساتھ جس نے
گواہی دی اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ جو زندہ رہا، اللہ کریم اس کا خاتمہ ایمان پر اور خیر پر فرمائے گا۔ اور اسی میں نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ من کان آخر کلامہ، جس کا آخری کلام زبان سے یہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یعنی دنیا سے جاتے ہوئے جس نے کلمہ پڑھا۔ اب پہلی حدیث آپ نے سنی کہ اس نے پیدائش کے بعد بھی پہلا لفظ کلمہ طیبہ، تو اس کی برکت سے آخری اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ اس حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جس نے دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھا، یہ اسی حدیث کی توثیق بھی ہے، تاکید بھی ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پکا ایمان کے ساتھ گیا، خاتمہ بالخیر ہوا، وہ سیدھا جنت میں گیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جو بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک یہودی لڑکا حاضر ہوتا تھا، مسلمان نہیں تھا، اسلام نہیں لایا تھا، یہودی تھا، لیکن آپ کی خدمت کرتا تھا، حاضر ہوتا تھا، محبت کرتا تھا۔ جب چند دن نہیں آیا تو لجپالوں کے لجپال نے پوچھا کہ پتہ کرو کہ وہ لڑکا آیا نہیں ہے، تو پتہ کرو ذرا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں نہیں آ رہا۔ اب جب پتہ کیا گیا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ وہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے اور دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ نزا کی کیفیت ہے اس پر۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ خود تشریف لے گئے اور آپ نے اس لڑکے کے سرانے ہو کر اس سے کہا کہ دیکھو تم دنیا سے جا رہے ہو، تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارے اگلے معاملات آسان ہو جائیں گے اگر تم کلمہ طیبہ پڑھ لو۔ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان لے آؤ، پچھلی زندگی تمہاری جس طرح بھی گزری، دنیا سے جاتے ہوئے ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، اللہ کریم اس کلمے کی برکت سے تمہاری پچھلی زندگی معاف کر کے ایمان پر موت دے کر سیدھا تمہیں جنت میں پہنچائے گا۔ اب اس میں ایک بات آپ اور چونکہ حج کا موسم ہے تو اس نسبت سے یہ بھی عرض کر دوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دنیا سے جانے لگے، نزا کی کیفیت تھی تو وہ رونے لگے۔ ان کے جو بیٹے ان کے پاس موجود تھے تو انہوں نے کہا ابا جی آپ فاتح مصر بھی ہیں، آپ نے مصر فتح کیا ہے، نبی علیہ السلام کی صحابیت کا اعزاز بھی آپ کو، اور پھر آقا کریم نے کئی بشارتیں آپ کو سنائی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہی اور کلمہ پڑھنا چاہا تو میں نے سرکار سے کہا تھا کہ حضور میں نے بغیر شرط کے کلمہ نہیں پڑھنا، اسلام لاؤں گا لیکن مشروط اسلام، بغیر شرط کے اسلام نہیں لاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دست کرم آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو حضور نے فرمایا کہ عمر بن عاص تم نے مطالبہ کیا بیعت کا تو میں نے ہاتھ آگے کیا، تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کیوں؟ کہا حضور میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کیا شرط؟ کہ آپ پہلے اس بات کی گارنٹی دیں کہ جو پہلی زندگی میری گزری ہے، پہلے جو کچھ میں نے کیا وہ کدھر جائے گا؟ جب میں کلمہ پڑھ لوں گا تو کلمہ پڑھنے سے پہلے جو کچھ میں نے کیا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن عاص، پہلی بات فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا پہلی بات اسلام سابقہ ساری زندگی کو مٹا دیتا ہے، پہلے کیا کیا وہ مٹ گیا۔ دوسری بات ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن جانا یہ بھی سابقہ زندگی کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگلی بات نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی، آپ کی توجہ اس پر چاہیے، فرمایا الحج یہدم ما کان قبلہ، بیت اللہ کا حج کرنا وہ بھی سابقہ زندگی کو مٹا دیتا ہے کہ یہ جو حاجی حج کر کے آیا ہے اس کی پہلے کی زندگی کیا تھی اب اس کو نہیں دیکھا جاتا، حج کے بعد وہ نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو وہ یوں آتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ تو فرمایا اسلام سابقہ زندگی کو مٹا دیتا ہے۔ یہی بات نبی علیہ السلام نے اس یہودی لڑکے سے ارشاد فرمائی کہ تم کلمہ پڑھ لو، تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد یہودی تھا، باپ کی طرف دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ابو القاسم خود چل کر تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، اس وقت تم میری طرف نہ دیکھو، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو سنو اور ان کی بات کو مانو۔ تو اب اس لڑکے نے بالکل نزاع کی کیفیات طاری ہیں،
دنیا سے جا رہا ہے، لیکن آخری کلمہ اس کی زبان سے کیا نکلا کہ کلمہ شہادت اس نے پڑھا، توحید و رسالت کی گواہی دی، اور اس کے ساتھ اس کی روح نکل گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اگلا جملہ بخاری کا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں، نبی علیہ السلام نے جب اس لڑکے کو کلمہ پڑھایا، اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اعزاز ملا کہ پوری زندگی یہودیت میں گزری، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے سرکار کی تبلیغ سے کلمہ پڑھ لیا۔ کوشش نبی علیہ السلام کی تھی، مسائی کاوش نبی علیہ السلام کی تھی، لیکن امت کو تعلیم کیا دی ہے سرکار نے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یعنی یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کریم نے اس نوجوان کو کلمہ طیبہ کی توفیق دی اور اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچایا۔ تو فرمایا پہلا ایمان جس کے پاس موجود ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ اخلاص جس کے پاس موجود ہو اس کا بھی خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے، ایمان کس پائے کو ہونا چاہیے؟ ایک ہے نا میرا دعویٰ کرنا کہ میں مومن ہوں، تو میں بھی مومن ہوں، میں دعویٰ بھی کر رہا ہوں میں مومن ہوں، لیکن اس کے ساتھ فرمایا کہ ایمان کامل فقط دعویٰ نہیں، ایمان کامل اس کے تقاضے، اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان